ایسی جگہوں سے اللہ رزق پہنچاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی اور لگتا ہے کہ واقعی یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ میں اکثر ایک واقعہ اپنا بیان میں سناتا رہا ہوں، بہت پہلے، پرانا ہو چکا ہے، پرانے لوگوں نے سنا ہے، نئے لوگ نہیں سنا، لیکن مجھے بڑی عبرت ہوئی تھی اس واقعے سے۔ میں گلشن اقبال میں رہتا تھا تو ہمارے صحن میں بلی نے بچے دے دیے، اور آپ کو پتہ ہے مائیں جب بچوں کو فیڈ کراتی ہیں نا تو بہت زیادہ ان کی انرجی سرو ہوتی ہے، ان کو بھوک بہت لگتی ہے، ان کو پہلے سے ڈبل خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب مائیں جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کا دال پانی رزق شوہر نے اپنے ذمے لے لیا ہوتا ہے کہ تم فیڈ کراؤ، ہم کما کے لا رہے ہیں۔ جبکہ بلیوں کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے کہ بلا جو ان بچوں کا ذمہ دار ہے وہ بلی کا نان نفقہ اپنے ذمے لے لے۔ بلوں کے ہاں ایسا سیٹ اپ بولو بھائی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تبھی تو وہ بلے ہیں، انسان نہ ہوتے ورنہ۔ تو بلی نے بچے دیے۔ اب بلی جب بچے دیتی ہے تو اس کو بہت حفاظت کرنی پڑتی ہے اپنے بچوں کی، شروع میں تو بہت زیادہ، دائیں بائیں نہیں جا سکتی وہ۔ اب وہ رزق کی تلاش میں زیادہ دور نکلے گی تو اس کو ڈر ہوتا ہے میرے بچوں کو بلا نہ کھا جائے یا کوئی اور نہ پکڑ لے۔ تو اب اس کی خوراک کی ضرورت ہو گئی ڈبل، اور جاب کے لیے اس کے پاس ٹائم ہو گیا کم، الٹا کام ہو گیا نا، دونوں طرف سے ٹینشن۔ لیکن اب بچوں کو اس نے فیڈ کرانی ہے، خوراک ڈبل چاہیے، ٹائم ہے ہی نہیں اس کے پاس خوراک لینے کے لیے۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ سارا دن تو ادھر پڑی رہتی ہے بچوں کی حفاظت میں، کھانے پینے کا ٹائم، میں نے کوئی پالی بھی نہیں تھی کہ اس کا ٹھیکہ میں نے لیا۔ وہ ہمارا جو گیرج تھا نا، گیراج، اس میں اس نے دیے ہوئے تھے بچے۔ تو خیر میرے ذہن میں آیا ہم کھلا دیں گے، لیکن اس وقت تک ایسا کوئی سیٹ اپ تھا نہیں ذہن میں کہ بلی کو پال لو، تھوڑا ڈال دو، وہ تو پھر کمبل ہو جاتی ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، بچوں سمیت بیٹھ جائے گی وہیں ٹھیا لگا کے۔ تو اتنا فری کرانے کے موڈ میں تھے نہیں۔ تو میرے رشتہ داروں کی دعوت تھی عید کے دن ہمارے گھر میں، تو سب کو ہم نے گھر میں بلایا ہوا تھا، والدہ کو بھی اور بھائی بہنوں کو بھی نا۔ عید کے دن میرے گھر میں سب نے کہا تھا کہ بھئی عید اس دفعہ صبح کہاں گزاریں گے؟ یہ مولانا صاحب کے گھر میں۔ تو میں گوشت خریدنے چلا گیا، بکرے کا گوشت میں لے کر آیا، چھیچڑے ہٹا کے، بہت صاف ستھرا خاندانی قسم کا گوشت، اور وہ شاپر میں پیک کرا کے بائک پہ میں گلی میں بائک کھڑی کر کے حسب معمول گوشت وہیں چھوڑ کے بھولے سے ہم گھر میں آ گئے۔ میرے ساتھ یہ بہت ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ گوشت ہمارا کان لٹکا ہوا ہے، بائک پہ لٹکا، اور ہم بھول ہی گئے کس سلسلے میں جانا ہوا تھا اور کس سلسلے میں آ رہے ہیں۔ گھر والوں نے کہا بھائی آپ کو بھیجا تھا گوشت لینے کے لیے۔ میں نے کہا او بھائی مجھے ابھی یاد آیا، اوہو میں جیسا ہی گیا ہوں اتنا ٹائم گزر چکا تھا کہ بلی خلال کر رہی تھی دانتوں میں بیٹھ کے، جیسے ہم کھا لیتے ہیں نا تسلی سے، طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے، آخر میں جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں کو نا یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بلی جو ہے نا طبیعت سے وہ گوشت کھا کے پیٹ بھرا ہوا تھا اس کا، اور زبان سے خلال کر رہی تھی، ایسے خلال نہیں کر رہی تھی، یوں کر کے بالکل بھائی اب مزید حاجت نہیں ہے، اب آپ لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بکرے کا ایسا تازہ گوشت کھلایا، فل طبیعت سے کھایا اس نے، اور وہ گوشت کی بوٹیاں بکھری ہوئی تھی پوری سڑک پہ۔ میں نے کہا ہمارے تو کسی کام کا اب یہ ہے نہیں، تو ہی کھا لے۔ جیسے ایک آدمی جنگل میں گیا نا قضائے حاجت کے لیے، تو کہیں کھائی میں گیا ہے، دیکھا وہاں شیر بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے اب تو ہی کر لے، ہماری تو ایسے ہی نکل گئی، ہمیں اب کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو ہی کر لے۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، جتنے زمین میں چوپائے جانور چل رہے ہیں نا، روزی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ اللہ اس کو یہی پہنچا رہا ہے کہ تو بچوں کی کیئر کر، ابھی عید آ رہی ہے، مفتی صاحب تیرے لیے بکرے کا گوشت خرید کے تجھے کھلائیں گے، اور یہ ہوتا ہے۔ تو رزق جو ہے نا چھپڑ پھاڑ کے، دروازے پھاڑ کے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا،
کوئی نفس کوئی انسان ہرگز اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے مقدر کی روزی نہ کھا لے. وہ آپ کے جو آخری نوالا جب تک آپ کھاؤ گے نہیں نا آپ کی موت نہیں ہے.